برائے سال ثواب سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین یوم ایاک نعبد وإیاک نستعین پھر بھی ایک مرتبہ سلامات پڑھیں۔ پھر بھی ایک مرتبہ سلامات ذرا بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العذاب۔ پھر بھی ذرا بلند تر سلام۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، تو مجھے حکم ملا ہے کہ ایصال ثواب ہی کے حوالے سے مجلس کو بیان کرنا ہے۔ میں نے اسی حوالے سے 9واں پارہ سورہ انفال کی 24 اور 25 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ارشاد ہو رہا ہے یا حرف ندا ہے، ندا دی جاتی ہے دور والے کو اور کلام کیا جاتا ہے قریب۔ یا خالق ندا دے رہا ہے اور یہ ندائے بعیدیہ کی حرف ہے۔ یہ یا حرف ندا بعید ندا کے لیے ہے، یہ ندا صرف 1-2 دن کے لیے نہیں، جب تک قرآن رہے گا ندا رہے گا، جب تک دین رہے گا ندا رہے گی، اور ندا کب تک رہے گی؟ قیامت تک۔ اور ندا اور ایھا یا اور ایھا میں فرق یہ ہے، یا حرف ندا ہے، ایھا ندا ہے، مگر یہاں تخصیص کے لیے خاص لوگوں کو ندا دی جاتی ہے، تمام کو نہیں، خاص لوگوں کو۔ ایھا تخصیص کے لیے اور یا ندا کے لیے۔ ندا کے لغت میں معنی یہ ہے
ندا کے معنی یہ ہیں دائی کا مدعو کو، دائی کا مدعو کو. ذرا بلند کر صلوات پڑھ لیجیے. ذرا بلند کر صلوات دائی کا مدعو کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی طلب کا نام ہے ندا. دائی مدعو کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اسی طلب کا نام ہے ندا. ندا اور طلب اور خواہش میں فرق یہ ہے، خواہش ضروری نہیں کہ پوری ہو. طلب وہ خواہش ہے جب تک پوری نہ ہو جد و جہد جاری ہے، اسے کہتے ہیں طلب. طلب خواہش ضروری نہیں کہ پوری ہے. طلب وہ خواہش ہے کہ جب تک پوری نہ ہو کوشش جاری رہے. یہی طلب اور خواہش میں دوسرا فرق یہ ہے کہ خواہش میں حکم ہوتا ہے، طلب میں سوال ہوتا ہے. خواہش میں حکم ہوتا ہے، طلب میں سوال ہوتا ہے. حکم نہیں ہوتا، خواہش میں حکم ہوتا ہے اور طلب میں سوال ہوتا ہے. دونوں مثالیں قرآن میں موجود ہیں. نماز اللہ نے حکم سے پڑھوائی، آل محمد کی مودت سوالی بن کے نماز حکم سے پڑھوائی، آل محمد کی مودت سوالی بن کے مانی. سوال یہاں سوال بمانے احتیاج نہیں، یہاں سوال بمانے طلب ہے. اور اسی لیے طلب کے لغوی معنی یہ ہیں ہیلے بہانے کر کر کے مطلوب منوانا. ہیلے بہانے کر کر کے مطلوب منوانا. نماز اللہ نے حکم سے پڑھوائی اور آل محمد کی مودت طلب میں سوال کیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آل محمد کی مودت اللہ کی طلب ہے، نماز اللہ کی خواہش ہے. طلب اور خواہش جب دو برابر آ جائیں پھر قیامت میں پہلا سوال خواہش کا نہیں ہوگا، طلب کا ہوگا. اسی پہ آیت بحث کر رہی ہوں. یہ شاید کی طرف میں نشان یہی کر رہا ہوں. آیت اسی کی طرف بحث کر رہی ہے. قیامت میں پہلا سوال مودت اہل بیت کا ہوگا. اللہ نے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی. محبت رکھتے ہوئے بھی محبت نہیں مانگی. کوئی تو وجہ ہے نہ ہم سے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری محبتیں پٹ پٹ کر نجس ہو سکتی ہیں، مودت کبھی نجس ہوتی نہیں. اس لیے ہم سے خالق نے مودت مانگی ہے
تھوڑی سی بحث کی، میں نے اشارتاً کی، اگلی آیت میں اس کی تفصیل موجود ہے، میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو آمنو میں آئے، جو ایمان لے آئے۔ آمنو صیغہ فعل ہے، اللہ نے آمنو کہا، مومنین نہیں کہا۔ توجہ فرمائیں گے، آمنو صیغہ فعل ہے، صیغہ فعل میں خبر ہوتی ہے۔ آمنو صیغہ فعل ہے، مومنین کہنا صیغہ صفت ہے۔ آمنو میں ذمہ داری ایمان کی، ایمان لانے والوں پہ ہے، اور مومنین کہنے میں ذمہ داری توحید کی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ نے آمنو کہا، مومنین نہیں کہا۔ آمنو صیغہ فعل ہے، صیغہ فعل میں خبر ہوتی ہے، اللہ خبر دے رہا ہے، اے وہ لوگوں جو دائرہ ایمان میں آ گئے۔ دائرہ ایمان میں ساروں کو، تمام کو لفظ آمنو سے خالق نے تعبیر کیا۔ آمنو سے، اگر قرآن کے حوالے سے اسی آمنو کے لفظ کو ہم تھوڑا سا ڈھونڈیں تو اس آمنو میں کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے صرف زبان سے اقرار کیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے دل سے اقرار کیا۔ اقرار ہوا لیکن فرق مرکز کا ہے، محل کا ہے۔ کچھ حضرات نے زبان سے اقرار کیا، کچھ حضرات نے دل سے اقرار کیا، لیکن اللہ نے کہا بے شک ایمان وہ ہوتا ہے جو دل سے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تم نے زبان سے اقرار کیا، پھر بھی ہم کریم ہیں، تمہیں آمنو میں شامل کر دیا، آمنو میں ہم تمہیں شامل کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وقالت الاعراب آمنا، عربی آ کر حضور پاک کے پاس کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل میرا حبیب ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب یہاں سے پتہ چل گیا کچھ وہ ہیں جنہوں نے صرف زبان سے اقرار کیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے دل سے اقرار کیا، دل سے۔ اب قرآن فرق بتا رہا ہے زبان کا اور دل کا۔ کریم فرما رہا ہے تم نے اقرار بے شک زبان سے کیا، قرآن کہتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں آمنو میں شامل کر دیا۔ جنہوں نے دل سے مانا ان کو بھی آمنو میں شمار کر دیا۔ جب دونوں کو شمار کر لیا، اب خالق آگے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ممتاز ہو گئے۔ اس آمنو سے کافر نکل گئے، آمنو سے مشرک نکل گئے، آمنو سے بت پرست نکل گئے، زرتشت نکل گئے، دہریے نکل گئے۔ آمنو میں فقط وہی آئے جنہوں نے کم سے کم مانا تو ہے۔ ہماری کریمی ہے، ہم تمہیں مسلمان نہیں کہتے، آمنو کہتے۔ یہ ہماری کریمی ہے کہ تم، قرآن کی اسلام کی لفظ کہہ رہا ہے، ہم تمہیں آمنو کہتے ہیں، سارے آمنو کے دائرے میں آ گئے ہو۔ لیکن خالق فرماتا ہے آمنو میں آنے والوں کا زبان سے، کا دل سے، میں نے تمہیں آمنو میں شامل کر کے ممتاز کر دیا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، توجہ فرمائیں، تمہیں ہم نے دائرہ اسلام ایمان میں داخل کر دیا، ممتاز ہم نے تمہیں کر دیا۔
اگلی بات خالق کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں پکارے، اس پکار کو دل سے ماننا ہے، زبان سے نہیں۔ استجیبو کے معنی ہے دل سے مان کر جواب دو، دل سے مان کر جواب دو، دل سے۔ اب یہاں زبان والی بات ختم ہو، زبان والی بات میں ہم نے رعایت دے دی، آپ کو آمنو میں ہم دے، لیکن اگلی بات جو ہے اس بات کو آپ نے دل سے ماننا ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ قرآن کا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے۔ استجیبو یا طلب کے معنی میں بھی ہے، استجیبو مان کے جواب دو، للہ اللہ کو بھی، وللرسول اور رسول کو بھی۔ معلوم ہوتا ہے اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، اللہ اور رسول، لیکن پکارنے میں صیغہ واحد کا ہے، اذا دعاکم کہا، دعواکم نہیں کہا۔ پکار کے لیے دو لفظ ہیں، للہ ہے اللہ پکارے، بھلے رسول ہے اور رسول پکارے، لیکن جب دعا کی لفظ کہی، دعویٰ دو کے لیے، یہاں دعا دال عین الف دعا، ایک پکارنے والا کون ہے؟ رسول۔ معلوم ہوتا ہے اللہ ظاہری نہیں پکارے گا، اللہ کی پکار کا نام ہی رسول کی پکار، رسول کا پکارنا ہی اللہ ہی کا پکار، کیونکہ یہاں تسمیہ کی لفظ نہیں، دو کی لفظ نہیں، قرآن میں دو کا اعلان ہے، اللہ اور رسول پکارے، لیکن پکارنے میں لفظ کیا ہے؟ اذا دعاکم، جب رسول پکارے، تو معلوم ہو گیا ظاہری بات یہ ہوگی پکارے گا رسول، حکم اللہ کا ہو، حکم اللہ کا ہوگا، پکارے گا رسول۔ اب وہ پکارے گا، اس پکار کو دل سے ماننا ہے، اب زبان سے نہیں۔ استجیبوا للہ، مان کے دل سے اللہ کو و رسول، اس کے رسول کو، اذا جب دعاکم، یہ اذا دو کام کرتا ہے، اذا اسم پر داخل ہو تو فجائیہ ہوتا ہے، اچانک کے معنی میں، اچانک۔ فَأَلْقَاهَا، جناب موسیٰ نے جب عصا پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اس حیّۃ اسم واقع ہو رہا ہے۔ جب جناب موسیٰ نے عصا پھینکا تو اذا کا اسم کیا ہوا؟ ہِیَ حَيَّةٌ، وہ ایک سانپ تھا، تَسْعَىٰ، جو حرکت کرتا ہوا سانپ۔ تو یہاں اسم آ جائے اذا کے بعد تو وہ اذا فجائیہ ہوتا ہے، اچانک ہوتا ہے۔ فجائیہ میں جواب نہیں دیا جاتا۔ دوسرا ہے اذا غیر فجائیہ، غیر فجائیہ فعل پہ داخل ہوتا ہے، فعل پہ۔ اذا دعاکم، دعا فعل ہے، اذا فعل پہ داخل ہوا، اس فعل میں داخل ہونے سے یہ اچانک نہیں پکار رہا، کسی خاص مقصد کے لیے پکار رہا، اور یہ پکار ایسی ہے جب غیر فجائیہ پہ اذا آئے تو اس پکار کا جواب واجب ہے۔ لغت میں دیکھیں میرے بھائی، اب یہاں جواب دیں گے اور وہ بھی دل سے، تب تمہارا آمنو میں آنا ہم مانیں۔ آمنو میں ماننے کا دار و مدار ہے اس پکار کو دل سے ماننا۔ آؤ وہ پکار جھوٹ
انزل الیک من ربک، میرا حبیب جو تیری طرف سے نازل کیا گیا اسے فوراً پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا میں کیا کہہ، کل بھی میں نے عرض کیا رسول کو اللہ کہہ چکا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے نا تبلیغ سے، فَانْصَبْ یہ فعل تاکید کے ہے لغت میں، تاکید کے معنی ہے دین کا اصل چہرہ علی دکھا دو. دین کی اصلی شکل کا نام ہی علی ابن ابی، علی علیہ السلام کا چہرہ دکھا. تو اسی لیے رسول نے میرا دکھایا یا نہیں، رسول خدا نے ہاتھوں کو بلند کیا یا نہیں، بلند کر کے ایسے رسول پاک نے جناب علی کو اٹھایا. رسول نظر نہیں آ رہے تھے، نظر ہی علی آ رہے. غور نہیں فرما رہے کیوں؟ کیا ہوا کہ میں جا رہا ہوں اب علی سامنے. جناب رسول خدا نے سامنے جتنی تشریف فرما تھے، من کون تو مولا ہو فہذا علی المولا، ادھر منہ کر کے فرمایا، نہیں پڑھتے علماء، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، ادھر منہ کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، ادھر منہ کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، پھر جب آ کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. صحابہ کرام کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا سامعین تو سامنے ہیں، رسول نے فرمایا آج علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان صرف مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا، آج عالمین میں ہو رہا. اعلان ہوا ٹھیک ہے، میں بالکل سادہ پڑھنا ہے، جو حکم ہے. اعلان ہوا، جب اعلان ہوا فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم. یہ الیوم پر الف لام کون سا ہے؟ یہ تو ایک پورا موضوع ہے. اب ویسے لغت کی بات آئی ہے، الف لام کون سا ہے؟ الف لام عہد کا ہے. عہد کے لیے معبود کا ہونا ضروری ہے. عہد کے لیے معبود کا ہونا ضروری ہے. معبود تین ہوتے ہیں، تین ہے لغت میں، معبود ذکری، معبود ذہنی، معبود حضوری. غدیر پر الیوم بتا رہا ہے معبود حضوری ہے، اور حضوری کون ہے؟ جناب علی. جناب علی الیوم نے آ کے ہمیں بتایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج الیوم ایک فائدہ الف لام کا آج ہو گیا، اور دوسرا کیا ہوا؟ آج اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں نے تمہارا دین کامل کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ فَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمام ہو گئی نعمت. بات آگے بڑھاتے ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، مشکل باتیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اب جناب یہ ہوا کہ یہ جو اعلان ہو رہا ہے، رسول پکار رہا ہے، اس پکار کو دل سے ماننا ہے. ماشاء اللہ کرے میری سمجھ آئے گی، میں بحث کو آگے بڑھاؤں گا. یہ اعلان جب تک دل سے نہیں مانو گے، آمنو میں پھر شامل کروں گا. وہاں میں نے کریمی سے تمہیں شامل کر دیا، آمنو میں تب ہو جاؤ گے جب اس کو دل سے مان لو گے. اب جنہوں نے دل سے مانا، اگلی آیت آئی
اور دلیل کے ساتھ بہت بڑی لغت کی میں بحث کرتا ہوں. لما یحییکم، تم نے دل سے ولایت علی علیہ السلام مان لی. لما یحییکم میں لغت کی بحث کرتا ہوں اس پر. اللہ تمہیں زندگی، حیات، شہادت دیتے. ماتا لاہو پہ آل محمد ماتا شہید. تم زندہ پہلے سے ہو، دل سے ولایت علی تم نے مان لی ہے. ہم نے تمہیں زندگی دے دی، ہم نے تمہیں حیات دے دی ہے. وہ حیات شہادت ہے. معلوم ہو گیا؟ اگر جس نے دل سے ولایت علی مان لی وہ مر کے بھی زندہ ہے. یہ بات سمجھ آئیے؟ وہ مر کے بھی زندہ ہے. اور جس نے اقرار نہیں کیا وہ زندہ ہو کے بھی مردہ. لما یحییکم، یہ لام استحقاق کا ہے. توجہ فرمائیں، لغت کی ذمہ داری میری ہے. لما یہ لام استحقاق کا ہے، ما آگے نافیہ. یعنی اللہ فرما رہا ہے علی علیہ السلام کی ولایت کو دل سے ماننے والوں، اب تمہارا اللہ پہ حق ہو گیا ہے کہ تمہیں زندگی عطا کرے. یہ جو بہت بڑا نہر کا سب سے پہلا پانی ہے سیبوئے، اس نے بحث کی ہے. لغت میں کوئی نام سنا ہوگا سیبوئے، میں جاننا نہیں چاہتا زیادہ. سیبوئے کہتا ہے لام جب استحقاق کا ما نافیہ میں لگ جائے، جب حق ہو گیا ان کا، پھر نافیہ کہاں رہا؟ یہ اس نے لغت میں لکھا ہے. پھر یہ ما نافیہ نہیں ہے بلکہ یہ ما نافیہ اس بات میں ہو کر قد قامت الصلاۃ. قد کیوں لگا دی؟ قامت الصلاۃ کہتے ہیں میرے بھائی. قد کیوں لگا؟ میں نے کیوں لگا؟ پہلے جو ہے یہ قد تحقیق و تاکید کے. یقیناً نماز کھڑی ہو گئی. اور اس قد میں، اس قد کا پانچواں معنی ہے توقع. توقع جو کہ سواب کی وجہ سے توقع کی بات کریں. قد قامت الصلاۃ، توقع ہے کہ نماز قائم ہو سکے. کیوں کہ موت اتنا یقینی ہے کہ شاید نماز بھی پوری نہ ہو، موت آ جائے. اتنا یقینی ہے موت کہ اس سے پہلے یہ موت آ جائے. اس لیے یہاں توقع کے معنی میں بھی پانچواں معنی قد کا توقع بھی ہے لغت میں، اور پہلا معنی تحقیق و تاکید کا ہے. جب لام استحقاق کا لگا دیا اللہ نے، حق ہے تمہارا اللہ پر کہ وہ تمہیں شہادت کا مرتبہ دے. اور دے کے آگے ماں کو کیا بنا دیا؟ لام استحقاق نے نافیہ نہیں بنایا، اسے اس بات میں لیا اور اس بات میں لا کے اس قد کے معنی میں تحقیق اور تاکید کے معنی میں جواب دے کے کہا حق تو تمہارا پہلے ہو گیا ہے، لیکن میں نے ماں کو ساتھ لما جو ہی ماں کو ساتھ لگا کے تم کو یہ حق دینا میں نے اپنے لیے لازم کرا دیا. تمہارا حق بھی دینا ہے اور ضروری دینا. ولایت علی لو مان، شہادت ملے گی بھی صحیح اور لازمی ملے. ماتا لا حب آل محمد، جو آل محمد
محبت میں مرے، مرتا نہیں، وہ شہید ہو۔ اسی کے مرنے کی بات کو جناب علی سے پوچھا کہ مولا موت اور نیند میں کیا فرق ہے؟ موت اور نیند میں کیا فرق ہے؟ جناب علی نے فرمایا نیند ناقص موت ہے، موت کامل نیند ہے۔ موت کامل نیند اور موت بھی ولایت علی، ایسی نیند ہے کہ جب ہم قبر میں تلقین پڑھتے وقت لٹاتے ہیں، کندھا ہلاتے ہیں، کندھے مردے کے نہیں ہلائے جاتے، کندھے اس کے ہلائے جاتے ہیں جو گہری نیند میں دنیا سمجھ لے مرنے والا مرا نہیں، سوتا ہوا تھا، ابھی تو نیند آئی ہے نہیں، یہ صرف صدقہ ہے ولایت علی۔ ایک انعام ملا ہمیں، ایک ہمیں انعام ملا، پہلا زما جو ہی کو، اب اس پر میری پورے اشرے ہیں پڑھنا نہیں، لباجی کو، اس لیے کہ ہم تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں، تمہارا اب حق ہو گیا ہے، استحقاق لے لیا تو میری عدالت یہ ہے کہ جس کا حقدار کو حق نہ دوں عادل نہیں، اور وہ ماں کو نافیے سے بدل کے قد کے معنی میں لانے سے کیا ہو گیا؟ یہ تمہارے دینا میرے لیے لازم ہو گیا۔ ولایت علی سے شہادت ملنا لازم ہے، تو پھر ولایت علی ماننا کتنا لازم ہو؟ خدا کے واسطے ذرا اس کو سمجھے میرے بھائی، دوسرا انعام آپ کے لیے، میرے بزرگ تشریف فرما ہے اس وقت آپ ہی کے لیے، قرآن فرما رہا ہے وَعْلَمُوا جانو، وَعْلَمُوا جانو، جنوائی وہ بات جاتی ہے جو معلوم نہ ہو۔ ولایت علی کو ماننے والا اللہ کہہ رہا ہے او ماننے والوں جانو، تم نے کتنا بڑا عمل کیا ہے، کتنا بڑا، جناب علی کی ولایت کو دل سے مان لیا، یہ چھوٹا کام کیا تم نے، اب جانو، جانو، علماء کرام تشریف رکھتے میرے سر کے تاج ہیں، جانو، کیا جانو؟ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جانو کہ اللہ گناہ کے وقت آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ غور فرما، کتنی بڑی مہربانی ہوگی اقرار ولایت علی سے، اللہ حائل ہو جاتا ہے، اچھا جلدی وہ جملہ کہہ دو، حائل ہو جاتا ہے، جہاں گناہ اور دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے، گناہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا، یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، گناہ سے پہلے اللہ حائل ہو جاتا ہے، حائل، میں ایک آیت پڑھ دوں اور یہ پتہ چلتا ہے، سورہ نور کی آیت ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، مرنا حتیٰ انتہائی غائب کے لیے ہوتا ہے، زندگی 900 سال بھی ہو تو آخر موت ضروری ہے، 1000 سال ہو مرنا ہے، حتیٰ انتہائی غائب کے لیے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ،
جس نے اس دنیا میں اقرار ولایت علی نہیں کیا، موت آ گئی۔ کیوں پریشان کیوں؟ مرنا ہے، موت آئی۔ جب آئی آہداہم الموت، جو ہی موت آئی نا، موت کالا رب، مرنے والے نے کہا اے میرے رب، اور مجھے اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، رب کی رب دلیل ہے، مانتا ہے، رب ارجعونی، اے اللہ مجھے اس دنیا میں واپس پلٹا دے، لالی اعمل صالحا، تاکہ میں وہاں عمل صالح کروں، فیما ترکت، جو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ رب کہنا دلیل ہے، اور بات تو بہت بڑی ہے، لیکن میں کیا کروں، کہہ تو دیا ہے میں نے، کہ بات ایسی ہے، مجھے واپس بھیج تاکہ میں عمل صالح کروں، فیما ترکت، جو میں نے پوری زندگی میں اسے چھوڑے رکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مرتے ہی فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ عمل صالح ہے؟ اسے مرتے ہی کیسے معلوم ہو گیا یہ عمل صالح ہے؟ جناب علی کا فرمان صحیح ہو گیا، حارث ہمدان جو بھی مرتا ہے مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے۔ مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا، مومن دیکھ کے خوش ہوتا، جنہوں نے نہیں مانا وہ حسرت کرتا، کاش میں نے اسے اپنا مان لیا، اسے اپنا امام مان لیا ہوتا، پھر ساری بات اسی کے ماننے پر ہے، خدا کے واسطے اسی کے ماننے پر۔ وَاعْلَمُوا، اور اقرار ولایت علی علیہ السلام کرنے والوں، ہمارا تم پر دوسرا انعام ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کریں، گناہ نہیں لکھا جاتے، پریشان ہو، کوئی سہولتیں دے رہا ہے شریعت، وہی میں بیان کر، کوئی سہولتیں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں بھائی، نیکی کا ارادہ کریں، یہ لکھنا شروع کر دیں، برائی کا ارادہ کریں، نہیں لکھی جاتی، چل پڑے ہیں جتنی قدم اٹھائیں، نہیں لکھی جاتی، برائی نہیں لکھی جاتی، اور وہ برائی کرنے والا چوری کے لیے جا رہا ہے اور کہتا بھی جا رہا ہے اے اللہ کوئی دیکھے نہ، پھر بھی گناہ نہیں لکھتا ہے۔ پہنچ گیا، میرے بھائی تشریف فرما ہے، میری عمر کے حضرات، میرے بزرگ تشریف فرما ہے، پہنچ گیا، گیا ہی اسی لیے ہے کہ اسے کرنا ہے، پہنچ کر بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سبب کے، کوئی ظاہری رکاوٹ بھی نہ ہو اور گناہ نہ ہو سکے، سمجھ لو علی کی ولایت دل سے مانو، جناب علی علیہ السلام کا سینے پہ ہاتھ رکھے، کیسے کیسے واقعے گزر گئے کہ گناہ نہیں ہو سکا، وہیں سے پتہ لگ جاتا ہے اقرار ولایت علی زبانی کیا ہے یا دل سے کیا۔ تو وقت حوالے سے جاتے وقت نہ لے، بیان میں ایک شخص رہتا ہے، سید ہے، بیمار ہو گیا، انتقال ہو گیا، قاضی صاحب میرے بہت ہی مہربان، انتقال ہو گیا تو 3 بیٹیاں ایک بیوہ، کمانے والا ہی مرحوم سے وہ فوت ہو گیا، اب دریا مدنی نہیں رہا، اس لیے عمرہ سے ہو کی واجب ہے کہ وہ قریبیوں کو غور سے دیکھیں، دیکھ بھال کریں۔ یہ احساس ہوا کہ 40 دن اس بیوی کے لیے گزارنا مشکل ہو گئے، اس نے کہا اگر میں ملازمت کرتی ہوں تو شریکہ کہے گا فلاں کی
बेवा ने अभी से मुलाकात शुरू कर। कहती है कि मैंने यही फैसला किया कि मैं बलख शहर छोड़ दूँ, जो अगला शहर है समरकंद, मैं समरकंद में जाऊँ। कहते मैं तीन बच्चियों को लिया और थोड़ा जो सामान हल्का फुल्का लिया, मैं बलख आ गई, समरकंद आ गई। समरकंद आके शाम का वक्त है, कोई ठिकाना रहने की जगह नहीं, एक मस्जिद थी। मैंने बच्चियों से कहा तुम मस्जिद में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए रात को कहीं ठहरने का, खाने पीने का इंतजाम कर। बीवी कहती है कि सैयदादी भी बात हो। बीवी कहती है कि मैं चली और बाजार में आई, लेकिन लाइन लगी हुई है। मैंने उनसे पूछ लिया, जब तो साके बाबे भी वाक़ है मेरे भाई। मैंने पूछा भाई आज क्या बात है, क्यों कटे? उन्होंने कहा जी मुसलमान बादशाह है समरकंद का, ये गरीबों की मदद करता है, हम उसके लिए खड़े हैं, बारी आएगी वो जाएगी मदद करेंगे। बीबी ने कहा शुक्र है, पहला मौका ही मदद का मिल गया। ये भी खड़ी हो गई। लास्ट में बयान करूंगा, जो ही बीबी अंदर गई ना बादशाह को, जो मुसलमान बादशाह था, उसे सलाम करके बीबी ने पहली लफ्ज कही, मैं आले रसूल हूँ। बस सुनते आए, चूंकि बातें मसाइल भी शुरू हो गया। मैं सैयद जाती, चीख निकल गई खुदा को, मैं सैयद जाती हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, कोई शय खाने की नहीं है, मेरी बेटियां मस्जिद में बैठी हैं, मेरी मदद कर। उस मुसलमान बादशाह ने कहा अपने आले रसूल होने के गवाह पेश कर। बीवी ने कहा मेरे पास गवाह नहीं है, मैं तो एक औरतदार हूँ, अभी आई हूँ, कोई गवाह नहीं है। कहते निकल जाओ, मदद नहीं करी, निकाल दिया। बीवी बाहर आ गई, आसमान की तरफ देखा, परवरदिगार सबब था नहीं मुयसर हुआ, बीवी और आगे चली। तो फिर लोग खड़े थे, पूछा कौन है? कहा कि ये मजूसी है, पुलिस इंस्पेक्टर है, ये मदद करता है। बीवी ने कहा अगर मैं किसी मुसलमान को तलाश करूं रात हो जाएगी, मजूसी से लाइन में लग गई। जो ही अंदर बारी आई तो बीवी ने जाकर सलाम करके यही लफ्ज दोहराए, उनसे कहा मैं आले रसूल हूँ। कहूँ लफ्ज, मजूसी खड़ा हो गया। खड़ा हो गया, क्या कहना? मेरी 3 बच्ची है, वो बैठी हुई है मस्जिद में, खाने का पीने का कोई सामान नहीं। मैं मुसलमानों के जो बादशाह था उसके पास गई, उसने आले रसूल होने के गवाह मांगे। अगर तू गवाह मांगता, मेरे पास गवाह नहीं। उसने फौरन आदमी से कहा जल्दी जाओ मेरी बीवी को ले आओ। जो ही बीवी आई ना, बीवी से कहा ये आले रसूल है, जाके खिदमत कर, कहीं जनाब ज़हरा नाराज नहीं। माशाअल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। सुनते आए जाके उन्हें खाना खिलाया, उन्हें नहलाया, उन्हें बिस्तरे दिए, वो बच्चे खा के सो गए। बीबी कहते मैंने 2 रकात नमाज मजूसी के लिए पढ़ी, यहाँ तक कि मजूसी भी आया और अंदर पर्दा था, कमरे के अंदर चला गया। मैंने महसूस किया अंदर आया। जो ही अंदर गया, मैं दुआ बैठी मुसल्ले पे कि थोड़ी देर दस्तक हुई, फिर वही मजूसी दरवाजे से बाहर गया तो आवाज आ रही थी, करीब था गया तो वही मुसलमान बादशाह दरवाजे पे खड़ा। मजूसी से कहा मेरे कुछ मेहमान आए हैं, मैं लेने आया। उसने कहा वो मेहमान जिनसे तूने आले रसूल होने के गवाह मांगे, उनके लिए आया। कहते नहीं मुझसे ऐसे नहीं है, गलती हो गई। कहते नहीं, तूने क्यों मांगी? ये कह के मजूसी ने कहा जो ख्वाब तूने अभी देखा है वो मैंने भी देखा है, तू बताता या मैं बताऊं? ख्वाब तूने भी देखा है, मैंने भी देखा। ख्वाब तूने, वो खामोश हो गया। कहा अभी तूने ख्वाब देखा है, मुझे भी वही ख्वाब आया है कि मैदान हाशिर है, तू खड़ा हुआ बहुत प्यासा है, सरकार वालों पानी पिला रहे हैं, तू हुजूर के पास जाके कहता है बोला मैं आपका उम्मती हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे। सरकार ने फरमाया मेरे उम्मती होने का गवाह पेश कर। गवाह पेश कर। जब तूने कहा बोला अभी मैं आया हूँ, मेरा कोई वाकिफ नहीं है, कहा रात मेरी बेटी नहीं आई। माशाअल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। उसे तूने क्यों लौटा
اور میں جملہ کہوں یہیں سے میں باب مسائل شروع کرتے ہیں. حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی. ماشاءاللہ سیدنا سے قبول فرمائے. یا ماں انا عطشان. ماشاءاللہ یہی حق ہوتا ہے, یہی حق. ہوتی اماں میں بہت پیاسی ہوں, تھوڑا سا پانی دے. ثانیہ زہرا فرماتی گلے لگا کے بیٹا پانی ہوتا میں روک لے. سکینہ پانی نہیں ہے. 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد سکینہ کہتی اماں انا عطشان. پہنچ گیا قافلہ حمص میں. انہوں نے شامیانے لگا کے شامیانے اونٹوں گھوڑوں کو شامیانوں کے نیچے باندھا. زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بٹھا, اللہ دھوپ میں بٹھا دی گئی. غضب کیا شبیر میں کہ خود چھاگلے لے کر مشکیزیں لے کر خود پانی پلانا شروع کیا. جب جناب سکینہ نے دیکھا کہا کہ اماں میں بہت پیاسی ہوں, پانی مانگ لوں. اور بیوی نے کہا شقی اور کرب ہے, دے گا نہیں. بابا نے حجت تمام کے لیے مانگا تھا, چلو مانگ. بہت بڑا مصائب ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں, جو جناب سکینہ نے جس طرز سے پانی مانگا. 4 سال کی بچی جناب سکینہ نے شبر سے کہا شبر میں بہت پیاسی ہوں, مجھے تھوڑا سا پانی دے. مصائب کی لفظ یہ ہے, بیوی سکینہ نے کہا پہلے پانی پلا دے اگر بچ جائے. یہی مصائب ہے, یہ باب مصائب ہے. اگر بچ جائے تو مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. یہ ملعون خاموش ہو گئے. جو ہی خاموش ہوا جناب سکینہ سمجھی شاید پانی دے دے گا. کچھ چلی مگر تھک کے بیٹھ گئی. ایسی جگہ بیٹھی جہاں سے اس نے پلٹ کے آنا تھا. جو ہی یہ پانی پلا کے آیا نہ واپس. یا میں نفسیاتی بات کروں, پیاسا زیادہ جانتا ہے مشکیزے میں پانی ہے یا نہیں ہے. جناب سکینہ نے دیکھا پانی ہے, اٹھی اور اٹھ کر شبر سے کہا شبر پانی بھی بچ گیا ہے اور میں بھی پیاسی ہوں, تھوڑا سا پانی دے دے. اس نے مشکیزے کا دہانہ کھولا. جب کھل گیا سکینہ نے کاسا آگے کیا. ہائے اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ پلا دیا. ماشاءاللہ سیدنا رسول فرمائے اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ پلا دیا. جو ہی پانی زمین پہ پلایا نا, جناب سکینہ نے اپنے آپ کو اسی پانی پہ گرا کے کہا اجر کو بدلنا, مجھے اب بھی پانی نہیں دی. کیونکہ بات جناب سکینہ کی ہے, بات حلب کی اور حمص کی ہو رہی ہے. جب حلب سے 4 میل کے فاصلے پر ایک راہب کا دیر ہے جس میں ایک پتھر ہے, جس پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کا سر پاک رکھا گیا اور اس پتھر پر امام کا خون گرا. وہ آج بھی موجود ہے. بیدیا ایک رات کے لیے یہی رکھی گئی. قبر کو لیے گئے. جب رات کو اب نور اترنے لگا نا آسمان سے, راہب کو پتہ لگ گیا. غیر چھت پر کیا دیکھا, آسمان سے نور آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. اس نے کہا کبھی ایسے ہوا نہیں. اندھے آیا جب ایک کمرے میں قیدی تھے اور ایک کمرے میں سر رکھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں جو سر رکھے ہوئے تھے وہی نور وہاں آ رہا تھا. میں جو گیا تالا لگا ہوا ہے, میں نے کان لگائے, اندر سے بیویوں کے رونے کی آواز. اور خدا گواہ ہے جلدی سے
सरदार का जो सर है ना, ये हमें दे दो। शिविर ने सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिया। इसने इसी पत्थर पे रख कर राहिब सजदे में चला गया। शहीद राह खुदा बता मन अंता व मसलूक, तू कौन है, तेरा क्या नाम है? जब कहा ना तेरा क्या नाम है, कटे गले से आवाज आई, राहिब अनबनु मक्का का वमिना, मैं मक्का और मीना का बेटा, अनबनु समसमा व सफा, मैं समसमा और सफा का बेटा। जब ये जुमले कहे वो राहिब सर पीट कर कहता है, मैं समझ आ गई है मुझे, तू है मक्का जो या मदीना में रहने वाला। मैं समझता हूँ खुदा के लिए बता के तू क्या है। अरबी में पढ़ने लगा हूँ जो कटे गले से आवाज है। जब दूसरी मरतबा वास्ता दिया तो राहिब को आवाज आई, राहिब अनल मकतूल अतशान, मैं वो मकतूल हूँ जिसे प्यासा जिला किया है। अल्लाह अकबर। रोने लग गया, किसी ने पानी नहीं दिया भाई। फिर आवाज आई, अनल मकतूल उरियानन, मैं वो मकतूल हूँ जिनका पैरहन भी उतार लिया। जब तीसरी लफ्ज आई ना, ये राहिब खड़ा हो गया। आवाज आई, अनल मकतूल सहकानन, मैं वो मकतूल हूँ मरने के बाद जिसकी लाश पे मुसलमान हो गए सारे। जब सारे मुसलमान हो गए, लड़ने के लिए तैयार हुए। शिविर ने जल्दी से ताला खोलकर बीवी को ऊँटों में बिठाया और सार दिए और इसी हलफ की पहाड़ी से सख्ती से कहा, दौड़ा के ऊँट ले जाओ ताकि हम जल्दी हलफ से गुजर जाएं। ये वो जगह है जहाँ ऊँट दौड़ाए गए, सकीना ऊँट से गिरी। देखा बहुत बड़ा मसाइल समझ गए होंगे। सकीना ऊँट से गिरी, इमाम के सर का नेजा जमीन में पड़ गया। जनाब सज्जाद ने कहा, बाबा चलते क्यों नहीं, हमें रुलाने के लिए। सज्जाद, सकीना गिर गई है, मैं रुका हुआ हूँ, काफिला आ रहा है, अब तो मेरा इमाम पलटा ना, जंजीरों को संभाला। जब जनाब ज़ैनब आलिया के महल के करीब गए ना, जंजीर में जंजीर लगी, मुंह पे बाल डाले हुए बीवी ने कहा, सज्जाद काफिला क्यों रुका हुआ है? कहा, फूफी अम्मा सकीना गिर गई है, बाबा रुके हुए हैं, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। बाबे मसाइल में मैं लग कहता हूँ, ये सुनना था जनाब ज़ैनब ने ऊँट के बैठने का इंतजार नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाता सलाम हो बीवियों पर जिनके हाथ पीछे बंधे हुए। जनाब ज़ैनब ऊँट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास आया सकीना। कहाँ हो सकीना? चलते चलते आए ना, क्या देखा? पहाड़ी के दामन में एक मजदूर ने सकीना को उठाया हुआ। कहा, सज्जाद सकीना मर गई। अब तो कहीं गए, बच्ची सकीना को लिया, लेके कहा, सकीना चोट तो नहीं लगी? क्या सकीना ने कहा, फूफी अम्मा इस बीवी ने मुझे जमीन तक जाने नहीं दिया, मुझे पहले उठा लिया। जनाब ज़ैनब ने कहा, बीवी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त हम कहती हैं इसकी जगह क़यामत में देंगे। पर ये कहना था, उसने निकाह को उलट के कहा, बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा, मैं जन्नतुल बकील नहीं। तुम्हारे काफिले के साथ साथ पैदल चली आ रही हूँ, तुम्हें शाम तक मैंने पहुँचाना है। ये मजलिस अता हुई है, मरहूम के रूह को इरशाद करना।
اور اپنے اپنے شہداء اور باغیان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مرحومین کو بھی سید علی جعفر رضوی بن سید مولود الحسن رضوی، سید سلطان قاسمی و سید مشیر قاسمی، ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ. یوم ایاک نام قبل منا